سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو آدمی ایک فرق چاول والے آدمی کی طرح ہونے کی طاقت رکھتا ہے، بس چاہیے کہ وہ اس کی طرح ہو جائے۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک فرق چاول والے آدمی کا کیا قصہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 افراد سفر پر نکلے، آسمان ابرآلود ہو گیا، اس لیے وہ ایک غار میں داخل ہو گئے۔ لیکن ہوا یوں کہ پہاڑ کے اوپر والے حصے سے ایک چٹان گری اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ انہوں نے اس کو ہٹانے کی کوشش تو کی، لیکن یہ ان کے بس کا کام نہیں تھا۔ پھر بعض افراد نے بعض سے کہا، تم بڑی مصیبت میں پڑ گئے ہو۔ اب ہر آدمی سب سے بہترین عمل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارے۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس مصیبت سے نجات دے۔ بس ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے والدین بڑی عمر کے ہو گئے تھے، میں ان کے لیے دودھ دوہ کر ان کو پلاتا تھا۔ ایک دن جب میں ان کا دودھ لے کر آیا تو وہ سو چکے تھے۔ میں نے ان کے انتظار میں کھڑے ہو کر رات گزار دی، جبکہ ان کا دودھ اٹھایا ہوا تھا۔ میں اس چیز کو ناپسند کرتا تھا کہ ان سے پہلے کسی کو پلاؤں یا ان کو جگاؤں، اور حال یہ تھا کہ میرے بچے بھوک کی وجہ سے میرے ارد گرد چلاتے رہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل تیری خشیت کی وجہ سے کیا تو اس چٹان کو ہم سے ہٹا دے۔ بس اس کا یہ کہنا تھا کہ چٹان کچھ حد تک سرک گئی۔ دوسرے شخص نے کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے چچا کی ایک بیٹی تھی، وہ تیری مخلوق میں مجھے سب سے پیاری لگتی تھی۔ میں نے اس سے اس کے نفس کا سودا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، 100 دیناروں سے کم پر کچھ نہیں ہوگا۔ پس جب میں نے یہ مقدار جمع کر کے اس کو دی اور اس سے برائی کرنے کے لیے خاوند کی طرح بیٹھ گیا تو اس نے کہا، اللہ سے ڈر جا اور اس مہر کو حق کے بغیر نہ توڑ۔ پس یہ سننا تھا کہ میں اس سے کڑا ہو گیا، اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میں نے تیری خشیت کی وجہ سے کیا ہے تو اس چٹان کو ہم سے دور کر دے۔ پس چٹان تھوڑی سی مزید سرک گئی اور ان کو آسمان نظر آنے لگا۔ اب تیسرے فرد نے کہا، اے اللہ، بے شک تو جانتا ہے کہ میں ایک فرق چاول کے عوض ایک مزدور رکھا۔ جب شام ہوئی تو میں نے اس پر اس کا حق پیش کیا، لیکن اس نے کسی وجہ سے اپنا حق وصول کرنے سے انکار کر دیا، مجھے چھوڑ کر چل دیا۔ بس میں نے اس سے حرج محسوس کیا اور اس کے اس سرمایہ کو ثمر آور بنایا اور اس کی اصلاح کی، یہاں تک کہ میں نے اس سے گائیں اور ان کا چرواہا خرید لیا۔ جب وہ کچھ عرصے کے بعد ملا تو اس نے کہا، اللہ سے ڈر جا اور میری مزدوری مجھے دے دے اور مجھ پر ظلم نہ کر۔ میں نے کہا، ان گایوں اور چرواہے کی طرف جا اور ان کو لے جا۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ سے ڈر اور میرے ساتھ مذاق تو نہ کر۔ میں نے کہا، بے شک میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا۔ پس وہ چلا اور ان کو ہانک کر لے گیا۔ پس اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے تیری خوشنودی تلاش کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا
تو اس چٹان کو ہم سے ہٹا دے۔ پس چٹان لڑک گئی اور وہ باہر نکل کر چلنے لگے۔ مسند احمد، حدیث نمبر 10,437۔